الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب، پورا نام ذرا بتائیں اپنا۔ حارث مزمل اوان۔ حارث مزمل اوان صاحب، یہ پہلے یہ دیکھیں جی، بسم اللہ، کیٹرنگ اینڈ ٹینٹ سروس کا کام کرتے ہیں حارث مزمل اوان، ٹھیک ہے جی۔ یہ شاپ بھی ان کی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے جناب یہ دیکھیں کرسیاں وغیرہ کناتیں، تمبو، ٹینٹ وغیرہ، یہ پنکھے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیٹرنگ کی ہے اور ٹینٹ وغیرہ کی ان کی دکان ہے، یہ کام کرتے ہیں، شیف ہیں، اور یہ اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھی ہے۔ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کام تو کر رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ذرا بتائیں کہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی؟ پہلے یس ہاتھ سے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امی صاحب، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی۔ میں گریجویشن کر رہا ہوں جی آرٹس میں جی، اس میں جدید دنیا اسلام اور اسلامک میں کر رہا ہوں۔ اور کس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں جی؟ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر رہا ہوں۔ اور ایف اے کہاں سے کیا آپ نے؟ ایف اے نہیں، میں نے ایف ایس سی کی ہے، ڈگری کالج ٹیکسلا سے کی ہے۔ اچھا، تو کس سن میں کیا آپ نے؟ یہ 2015 میں کی ہے۔ 2015 میں؟ تو پھر کس طرح خیال آیا ہے جناب؟ ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو کام کاج کرتے ہیں وہ ٹائم نکال کے بھی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک مثال ہمارے سامنے ہے جی، حارث مزمل اوان صاحب، اور یہ بیچلر کے بی اے کے پیپر آپ دے رہے ہیں اوپن یونیورسٹی سے دے رہے ہیں، اور یہ پیپر کا آپ کا کتنا ٹائم پیریڈ ہو چکا ہے جی؟ یہ میرا لاسٹ سمسٹر ہے جی۔ لاسٹ سمسٹر ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ کی گریجویشن مکمل ہو جائے گی جی انشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن آپ دیکھیں نا، مزدوری کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، دیگے پکا رہے ہیں، جو بھی کام کاج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹائم آپ نکال پا رہے ہیں؟ جی بالکل ضروری نکالتے ہیں جی، انشاءاللہ اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اکثر ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بلکہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہیں جی بالکل الحمدللہ شادی شدہ ہیں۔ اور آپ کا بچہ بچی ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں جی میری، اچھا، الحمدللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کے باوجود دیکھیں جی، ایک باپ ہیں، 2 بچیوں کے بھی ماشاءاللہ باپ ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے انٹر کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے، اور دیکھیں جی 2025 میں یہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی گریجویشن۔ حارث مزمل اوان صاحب، تو کیا کہتے ہیں جی جو یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، مزدوری کریں یا ہم تعلیم حاصل کریں؟ ٹھیک ہے جی، آپ ایک شادی شدہ ہیں، 2 بچیوں کے باپ ہیں، کام کاج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے میسج دینا چاہیں گے جی؟ امیر صاحب، یہ سستی پن کا مظاہر ہے اور شوق کی بات ہوتی ہے۔ میں نے 2015 میں ایف ایس سی کے پیپر دیے تھے، میرے 1-2 پیپر رہ گئے تھے، اس کے بعد میں نے 1-2 بار اسائنمنٹ دی ہیں، لیکن میں کیونکہ کام کرتا ہوں ساتھ، بعض دفعہ ایسے ہوا کہ پیپر بھی نہیں دینے جا سکا، تو وہ سال میرا اس طرح ضائع ہوا ہے۔ میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا، بعض کورسز کیے ہیں، کمپیوٹر کورس کیے ہیں، انگلش لینگویج کورس کیا ہے، مطلب کوئی سال بھی نہ مسلسل سے چھوڑا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس میں فائدہ بھی دیا ہے، برکت ڈالی ہے، اور تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور اپنے اخراجات بھی الحمدللہ تعلیم سے اس میں سے نکال رہا ہوں، ٹائم بھی نکالتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اچھے نمبروں سے کامیابی بھی دی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھنے کی شوق ہے۔ جو آگے ماشاءاللہ سے کیا ارادہ ہے کرنے کا بی اے کے بعد؟ جی انشاءاللہ بی اے کے بعد ایک ہماری ڈگری ہوتی ہے، سی ایس اے کا پیپر ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ اس کا دوں گا۔ وہ اس میں کوئی ایک ہمارے ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا، کہ پاکستان کے میں 30 ایئر میں کے اندر اس کو 3 بار دے سکتے ہیں، تو میری 29 ہوگی، 1 سال ہے اس میں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نہیں جی، اس ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں تو ساری دنیا کے بارے میں معلومات میں ہوتے ہیں، جنرل نالج کوشچن ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس میں نہ انشاءاللہ ہو سکا تو پھر لا کروں گا جی۔ اچھا، لا کریں گے؟ لا کے لیے بھی وہ تو ریسٹرکشن آ گئی ہے، ایج کی ہے اس میں؟ نہیں، وہ عمران خان صاحب کے دور میں تھا 24 ایئر کے، لیکن ابھی وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر اس میں بھی اگر ایج فیکٹر کوئی آ جاتا ہے لا میں، تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہوگا جی؟ میر صاحب انشاءاللہ یہ تو شاید دیکھیں گے قانون کے مطابق، اگر ایج فیکٹر آ گیا تو پھر انشاءاللہ اسی کو ایم اے اسلامیات کر کے تو اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، پی ایچ ڈی لیول تک جاؤں گا انشاءاللہ، امید ہے، کوشش ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ شوق ہی آپ کو اتنا دور تک لے گیا ہے؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ، مجھے بچپن سے شوق ہے، ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن ایف ایس سی میں نے پی میڈیکل تک کی ہے، لیکن تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تھوڑے سے اس لیول کے نمبر بھی نہیں تھے نا، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کنٹینیو کر دیے۔ اچھا، تو آپ کیا کام فی الوقت یہ ٹینٹ اور کیٹرنگ کا کیا؟ الحمدللہ ساتھ ہی ہم کوکنگ کرتے ہیں، ساتھ کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں، ٹینٹ سروس کو دیگوں پکائی کر رہے ہیں، شادی بیاہ اور غمی دوسری تقریبات کے لیے الحمدللہ ہماری خدمت۔ اور آپ یہ ٹیکسلا میں یہ سارا آپ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹیکسلا میں کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس کھانے میں مہارت ہے پکانے میں؟
वैसे खाना खाने में तो हर बंदे की कोई महारत होती है, लेकिन चूंकि आप शेफ़ हैं, खाना पकाने वाले हैं, तो कौन सी डिशेज़ हैं जिसमें आपको महारत हासिल है? मीशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हम सारा कुछ खाना बनाते रहते हैं, अच्छा। लेकिन ये हमारे दो देसी इलाके में जो चीज़ है, चिकन कौरमा हो गया, चिकन पुलाव हो गया, जर्दा हो गया, ठीक है। ये टिक्का कौरमा हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बनाते हैं। अच्छा, लोग माशाल्लाह। मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहतरीन। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? मीशा हमारा तो ये अबू अजदाद का ख़ानदानी काम है ना, ठीक है। मेरे अबू भी कर रहे थे, मेरे दादा कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे हैं, तो मुझे इसमें मतलब 12-13 साल हो गए काम अच्छा, करते आपको हुए। 12-13 जी। साल। और क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं और अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है उन्होंने, उनके लिए खास कर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मेरे उनके लिए मैसेज है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया ना, ठीक है, तो सुभान अल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, ठीक है। और ये तालीम ये ख़त्म नहीं होती। बाद लोग कहते हैं मेरी एज ज़्यादा होगी, मुझे भी कई लोग ताने देते हैं कि तुमने इस उम्र में ये क्या शुरू कर दिया है, तो वो कहते हैं कि तालीम हासिल माँ की गोद से गोर तक हासिल करें, ठीक है। तो ये एक समुंदर है, सही तो ये जितना नॉलेज होगा, तालीम होगी, आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। इसको पैसे की लालच के लिए नहीं करना चाहिए, इसको अपनी शौक़ के लिए करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए नहीं, ताकि आपको आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत कर सकें। अच्छा, बाद लोग कहते हैं मैट्रिक कर लिया है, FA कर लिया है, अच्छी जॉब मिल गई है, बस ठीक है। अच्छा। तो इसको जॉब के लिए, पैसों के लिए नहीं करना चाहिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ नसीब में लिखा है मिलना है, मिलना है। किसी न किसी ज़रिए से मिलना है। ठीक है। लेकिन तालीम को अपना ज़िंदगी का मकसद बना के जानने के लिए, नॉलेज के लिए इसको सीखें, ठीक है, तो ठीक है। आगे फैलाएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद संवर संवर सके। सके और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके दुनिया में। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी हारिस मुज़म्मिल अमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपका मैसेज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दुनिया तक दीगर दुनिया तक भी पहुँचाएँ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें जी, और वीडियो को लाइक भी करें, और जो अच्छी बुरी बात लगी है कोशिश करके कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसमें वीडियो में अच्छी बात लगी है। इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जी, खुदा हाफिज़।